اب یہ حدیث سنیے، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصاتیہا، اے میری امت کے لوگوں، ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، ایک ایسا دور تمہارے اوپر آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر حملہ کریں گی، تمہارے پیچھے پڑ جائیں گی. کما تداعى الاکلۃ الی قصاتیہا، جیسے کھانے والے کھانے کی پلیٹوں کی طرف، کھانے کے پیالوں کی طرف دوڑتے ہیں، بھوکے لوگ جس طریقے سے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ کرام نے سوال کیا، امن قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے پیارے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَّاءٌ كَغُثَّاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے. سیلاب کا پانی جب آتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، طاقت اس کے جھاگ میں نہیں ہوتی، طاقت اس کے پانی میں ہوتی ہے. جھاگ بس دیکھنے میں رہتا ہے، بلبلا رہتا ہے، چھوؤ ختم. اللہ کے رسول نے فرمایا تم سیلاب کی طرح نہیں رہو گے، سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے. یعنی پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، جو جھاگ ہوتا ہے جس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی دم نہیں ہوتا، تم بے دم ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، بودے ہو جاؤ گے، کھوکھلے ہو جاؤ گے. یہ ذرا آج دنیا کے نقشے پر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں. اللہ کے رسول کی یہ حدیث حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں وسائل سے مالا مال ہیں، لیکن سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں. کوئی یہ اس قوم کی اجتماعی ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ مسلمانوں کا پورے ملک میں ان کی نسل کشی ہوتی ہے، ان کی پوری نسلوں کو کاٹا جاتا ہے، اور کوئی آنسو بہانے والا نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ یہ غلط ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ. اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو نکال دے گا. تمہارے دشمن تم سے ڈرنا بند کر دیں گے، تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا، تمہارا کوئی دبدبا نہیں ہوگا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا، بیماری ڈال دے گا. صحابہ نے سوال کیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن بیماری کیسی ہے، یہ کس بیماری کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی. بہت ڈر تھا اللہ کے رسول کو اپنی امت کے بارے میں، اندیشہ تھا کہ میری امت بھی دنیا پرستی میں میری امت بھی پڑ جائے گی. یہودی برباد ہوئے اسی دنیا پرستی کے لیے. ذرا قرآن اٹھاؤ، قرآن کا سورہ بقرہ پوری اٹھا کے دیکھیے، سورہ قصص پوری اٹھا کے دیکھیے، سورہ طٰہٰ پوری اٹھا کے دیکھیے. یہودی برباد ہوئے اسی دنیا پرستی کی وجہ سے، عیسائی برباد ہوئے اسی دنیا پرستی کی وجہ سے. قرآن ہمیں یہود و نصارہ کے واقعات بیان کر کے یہ بتانا چاہتا ہے اے مسلمانوں، جو جرم یہودیوں نے کیا وہ جرم تم کرو گے تو سزا بھی وہی تم کو ملے گی. ہم کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں کیا ہمارے اندر کی یہود و نصارہ نے جو جرم کیا وہ جرم ہم کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیتا رہے گا، ہمیں اونچا مقام دیتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جرم وہ کریں گے تو سزا بھی وہی ملے گی. یہودیوں کو سزا کیا ملی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم لوگ سورہ فاتحہ میں دن بھر میں 17 بار، کم سے کم 5 وقتی نمازوں میں کم سے کم 17 بار ہم لوگ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا. یہ یہودی ہیں، مغضوب علیہم ہیں، اللہ کا غضب ان کے اوپر اترا. کیوں؟ دنیا پرست ہو گئے. اللہ کے نبی کو اپنی امت کے بارے میں بھی یہی ڈر تھا، میری امت بھی کہیں دنیا پرست نہ ہو جائے، کہیں دنیا کی رنگینیوں میں نہ پڑ جائے.